السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو کریم خان کا سلام۔ ڈیئر فرینڈ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یہ کیس ہم نے مرزا امجد بیگ صاحب کی ڈائری سے لیا ہے۔ اس کیس کا نام ہے نظر فریب۔ ڈیئر فرینڈس، ایک ایسا شخص جسے آپ درندہ بھی کہہ لیں تو کم ہے، وہ شخص ایک بے سہارا معصوم عورت کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کا سب کچھ لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ایک روز نادرہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس شام کامران دفتر سے واپس نہیں آیا۔ نادرہ کو اپنی محبت کی توہین گوارا نہیں تھی۔ اس نے اپنے اندرونی بھونچال پر جیسے تیسے قابو پایا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر بند کمرے میں رونے لگی کہ اس کی محبت کی رسوائی کی داستان اس مکان کے در و دیوار سے باہر نہ جا سکے۔ اس نے جس شخص کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی عزت و آبرو، جان و مال سب کچھ اس پر نچھاور کر دیا تھا، وہی قدر ناشناس اس کی وفا اور محبت کو پاؤں تلے روند کر چلا گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا دکھ، اتنا عظیم ثانیہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے اپنے درد کو بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اعتماد کا خون کرنے والا اب اس کی دسترس میں نہیں تھا۔ بہت سوچ بچار اور کرب کی منزلوں سے گزر کر نادرہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ خود پر گزرنے والی قیامت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی اور اسی گھر میں رہتے ہوئے کامران کا انتظار کرے گی۔ دل گواہی دے رہا تھا کہ کامران ضرور واپس آئے گا۔ یہ نادرہ کی محبت تھی۔ ڈیئر فرینڈس، یہ شخص نادرہ کا سب کچھ لوٹ کر ایک نئی لڑکی سے شادی کر کے، نوجوان لڑکی سے، اور امریکہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر نادرہ کے جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کو کسی طرح پتہ چلتا ہے کہ کامران جا رہا ہے، تو پھر یہ جو لڑکی ہوتی ہے نادرہ کیسے بھی کر کے کامران کے پاس جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے نادرہ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ نادرہ اپنی محبت کی رسوائی اور وہ دکھ برداشت نہیں کر پاتی، اور جو اس نے کامران نے پسٹل دیا تھا اس کو، اسی پسٹل سے وہ کامران پر 3 فائر کر دیتی ہے، جس سے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کیس مرزا امجد بیگ صاحب کے پاس آتا ہے اور مرزا امجد بیگ صاحب اس کیس کو سولو کریں گے۔ یہ ساری باتیں اور یہ سارا جو سیٹ اپ ہے ہم پہلے ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر چکے ہیں، اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ پہلے آپ وہ ایپیسوڈ دیکھیں، اس کے بعد آپ یہ ایپیسوڈ دیکھنا۔ کیس بہت دلچسپ ہے اور بہت غمزدہ ہے۔ اسے 3 گولیاں مار کر پھر وہ زمین پر اکڑوں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اسے اپنے کیے کا افسوس تھا یا وہ اپنی مرحوم محبت کا ماتم کر رہی تھی۔ یہ آنسو بڑے بے زبان ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا خون جگر کس کے لیے آنکھوں سے بہہ گیا۔ کراچی کے باسی بخوبی آگاہ ہیں کہ بہادر آباد کمرشل ایریا کس قدر مصروف اور بارونق ہے، اور رات کے 10 بجے وہاں کیسی گھما گھومی ہوتی ہے۔ فائرنگ کی آواز نے کئی افراد کو اس جانب متوجہ کر دیا تھا، اور بعض نے تو نادرہ کو گولیاں چلاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ فائرنگ کی آواز قریب سے گزرنے والی ایک پولیس موبائل تک بھی پہنچی، چنانچہ نادرہ کی گرفتاری فوراً عمل میں آ گئی، اور اس واردات کے عینی شاہد بھی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ ان کی گواہی سراسر نادرہ کے خلاف تھی۔ شاکر علی نے تمام کہانی بیان کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی تو میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، خاصن مشکل کیس ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کافی مشکل پسند ہیں۔ اس نے میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کس سے پتہ چلا ہے؟ مزہ صدیقی صاحب سے، وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ صدیقی صاحب سے میری دیرینہ دوستی ہے۔ اگر یہ کوئی سیدھا سادہ کیس ہوتا تو کسی بھی رنگوٹ وکیل کی خدمت حاصل کی جا سکتی تھی۔ صدیقی صاحب نے آپ کی جتنی تعریف کی ہے اس کے پیش نظر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، نادرہ کا کیا حال ہے؟ وہ اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے، شاکر علی نے بتایا۔ پولیس نے 7 دن کا ریمانڈ لے رکھا ہے، جس میں سے 2 دن گزر چکے ہیں۔ نادرہ نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس واقعے نے نادرہ کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا ہے۔
اس نے جواب دیا۔ وہ عجیب سی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی ہے یا پھر زیادہ تر خاموش ہی رہتی ہے۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی ہے۔ میں وہ ذوق سے نہیں بتا سکتا کہ اس نے پولیس کو کیا بیان دیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کیس لینے کو تیار ہوں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگر نادرہ کا ذہنی توازن ٹھکانے نہیں تو یہ بات اس کے حق میں جاتی ہے۔ اگر عدالت میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ وقوع کے روز شدید گیز کے باعث اپنے حواس کھو بیٹھی تھی تو اس کا فعل قتل عمد کے زمرے میں نہیں آتا، چنانچہ اس کی سزا میں حتی المکان کمی کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ شکریہ بیگ صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ نے میرے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ جی فرمائیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں اگلی پیشی سے پہلے آپ حوالات جا کر نادرہ سے ایک ملاقات کر لیں۔ اس نے کہا، ضرور، یہ تو مجھے کرنا ہی ہے۔ میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آج میرے کچھ مصروفیات ہیں، آپ کل آ جائیں، پھر نادرہ سے ملنے چلتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ وہ تشکرانہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ شاکر صاحب، آپ بھی اپنے عزیز صفدر علی کی مدد سے وہ تمام دستاویزی ثبوت یہاں منگوا لیں جو نادرہ کے کیس کے سلسلے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مثلاً نادرہ اور کامران کا نکاح نامہ اور نائٹ انویسٹرز کے ساتھ نادرہ کے معاملات کی دستاویزات اور رسیدیں وغیرہ۔ جی میں سمجھ گیا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہ سب کر لوں گا، بلکہ میں کامران اور نادرہ کی شادی کے گواہوں میں سے کسی کو بھی اسٹینڈ بائی رکھوں گا اور اس مالک کے مکان سے بھی رابطہ کروں گا جس سے کامران نے اچھا والا مکان کرائے پر لیا تھا۔ گڈ۔ میں نے سراہنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میرے فیس ادا کی اور اگلے دن حاضر ہونے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ آئندہ روز میں شاکر علی کے ساتھ متعلقہ تھانے جا کر حوالات میں نادرہ سے ملا۔ ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں کسی ملزم سے ملاقات کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کا ذکر پہلے بھی کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے۔ نادرہ کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ ابھی تک میں نے اس کا ذکر ہی سنا تھا۔ یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ آج بھی سی شکل و صورت کی مالک ایک فربا اندام عورت تھی، ایک ہینڈسم اور اسمارٹ 30 سالہ مرد کی لالچ میں کہ بغیر ایسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ کامران نے یہ شادی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی تھی۔ نادرہ کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، جیسے وہ تین راتوں سے مسلسل جاگ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر بھی ویرانی اور نا امیدی کا راج تھا۔ جب ہم اس کے سامنے پہنچے تو سپاٹ نظر سے ہمیں دیکھنے لگی۔ نادرہ، شاکر علی نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں، میں نے آپ کا کیس ان کے حوالے کر دیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بہت قابل اور تجربہ کار وکیل ہیں، یہ تمہیں باعزت بری کروا لیں گے۔ نادرہ نے خالی نظر سے مجھے دیکھا اور خوابناک لہجے میں مستفسر ہوئی، وکیل صاحب، آپ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیا؟ مگر اب مجھ سے شادی کا کوئی فائدہ نہیں، میرے پاس کوٹھی رہی ہے، نہ مال دولت اور نہ ہی میرے دل میں کسی کے لیے محبت باقی ہے، وہ یہ ساری چیزیں تو کامران لے گیا۔ ہوش میں آؤ نادرہ، شاکر علی نے سمجھانے والے انداز میں کہا، یہ وکیل صاحب آپ کا مقدمہ لڑیں گے اور آپ کو باعزت چھڑوا کر لے جائیں گے۔ کیا پولیس والے مجھے جانے دیں گے؟ وہ بے یقینی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، مگر یہ تو کہہ رہے تھے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، بس ذرا سا جھٹکا لگتا ہے اور 5-10 منٹ میں جان نکل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے پولیس والوں نے اسے پھانسی سے ڈرانے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش کے پیچھے یقیناً ان کا کوئی مقصد ہوگا۔ وہ سخت دہشت زدہ تھی اور شاید پھانسی کو اپنا مقدر سمجھ بیٹھی تھی اور اسی دہشت نے اس کے حواس کا بیڑا غرق کر ڈالا تھا۔ نادرہ صاحبہ، میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، پولیس والے بکواس کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ اپنی کمائی کے چکر میں اسی طرح ملزموں کو ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، پولیس والوں نے آپ سے کسی قسم کا مطالبہ تو نہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں انہیں 2 لاکھ دے دوں تو میری گردن بچ جائے گی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، مگر میں کہاں سے دوں 2 لاکھ؟ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کامران لوٹ کر لے گیا۔
اس کی سوئی بار بار کامران پر آ کر رک جاتی تھی، اور اس کا بڑا مضبوط، بڑا سنگین سبب تھا۔ اس ظالم انسان نے نادرہ کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میری بات غور سے سنیں نادرہ صاحبہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہوں بھی تو پولیس والوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں آپ کے کیس کو سمجھ گیا ہوں۔ اچھا جی، وہ بے اعتباری سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ کیا سمجھے ہیں؟ اس کا سوال کرنا میرے لیے باعث اطمینان تھا، گویا میں اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ اس کیس میں میری ابتدائی کامیابی تھی۔ میں نے اپنانیت بھرے لہجے میں کہا، یہ ٹھیک ہے کہ کامران کی موت آپ کے ہاتھوں ہوئی ہے، لیکن آپ نے جن حالات میں اس شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا وہ فطرت کے عین مطابق تھا۔ آپ کے اس فعل پر آپ کو پھانسی کی سزا نہیں ہو سکتی۔ پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں مجھے زندگی کی رمق نظر آئی، گویا وہ دہشت کی کیفیت سے رفتہ رفتہ باہر نکل رہی تھی۔ اس کی امید بھری سسراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک مثبت علامت تھی کہ وہ اپنی زندگی کے معاملے میں دلچسپی لے رہی تھی۔ میں نے بدستور نرم لہجے میں کہا، میں سمجھاتا ہوں کامران نے قدم قدم پر آپ سے جھوٹ بولا اور آپ کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے نا؟ جب اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کیا تو میرا دماغ گھوم گیا تھا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس شدید قسم کی تیش نے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، آپ نے جو کچھ بھی کیا اس میں آپ کے ارادے کو دخل نہیں، بس وہ سب کچھ بے اختیار خودکار انداز میں ہو گیا تھا۔ جی ہاں، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس تو اب آپ میری بات کو دھیان سے سنیں۔ اس کی اہمیت بندھانے کے غرض سے میں نے پراعتماد لہجے میں کہا، میری ساری عمر قانون کی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے اور پیچیدہ کیس لڑتے گزری ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر قتل کی سزائے موت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اپنی حرکتوں سے اس قدر مشتعل کر دے کہ دوسرے شخص کی برداشت جواب دے جائے اور اسے اپنے جذبات پر قابو نہ رہے، اور اسی بے قابو پن میں دوسرا شخص پہلے شخص پر حملہ آور ہو جائے اور اسے کوئی ضرر پہنچانے کی کوشش کرے جس کے نتیجے میں پہلے شخص کی موت واقع ہو جائے، تو قانون کی زبان میں اسے قتل عمد نہیں کہتے۔ اس صورت میں قانون پہلے شخص کی ہلاکت پر دوسرے شخص کو موت کی سزا نہیں دیتا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ متوقع نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، جو قانون کی کتابوں میں لکھا ہے میں نے آپ کو وہی بتایا ہے۔ میں نے کہا، کہیں آپ مجھے جھوٹی تسلی تو نہیں دے رہے؟ وہ تصدیق طلب نظر سے مجھے تکنے لگی۔ نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا، میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں جھوٹی تسلیاں دیتا ہوں۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ میری بات کو یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ تشکرانہ انداز میں باری باری مجھے اور شاکر علی کو دیکھنے لگی۔ شاکر علی نے کہا، نادرہ، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ صفدر علی وکیل صاحب سے ہر ممکنہ تعاون کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی پیشی پر آپ کی ضمانت ہو جائے گی۔ میں کس منہ سے آپ کا اور صفدر بھائی کا شکریہ ادا کروں؟ اس کی آواز بھیگ گئی۔ آپ لوگ اپنوں سے بڑھ کر میری مدد کر رہے ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے ابھی بڑی عمر پڑی ہے۔ شاکر علی نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، فی الحال آپ وکیل صاحب سے تعاون کریں اور بیگ صاحب جو بھی پوچھیں انہیں بتا دیں۔ نادرہ نے آنسو پوچھتے اور میری جانب متوجہ ہو گئے۔ اب وہ بالکل نارمل دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس سے چند ضروری سوالات کیے، پھر وکالت نامے اور دیگر اہم کاغذات پر اس کے دستخط لینے کے بعد اسے پتے کی باتیں ذہن نشین کرائیں اور وہاں سے واپس آ گیا۔ 2 روز بعد سانولے رنگ کا ایک شخص میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ اس نے آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگا کر رکھا تھا اور چہرے کے تاثرات سے خاصاً ٹیڑھا آدمی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور پوچھا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت تو میں آپ کی کرنے آیا ہوں، وہ بھونڈے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، لیکن اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کیسا تعاون؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ 5 لاکھ کی ایک ڈیل ہے۔
وہ رازدارانہ انداز میں آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، اگر آپ میرے ساتھ دیں تو 1 لاکھ آپ کے ہوئے۔ بھائی صاحب، شاید آپ کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں ایک وکیل ہوں اور لوگوں کے کیس عدالت میں لڑتا ہوں، یہی میرا پیشہ ہے، اس کے سوا میرا کوئی کاروبار نہیں۔ میں جانتا ہوں جناب، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے جس ڈیل کا ذکر کیا ہے وہ بھی ایک کیس کے سلسلے میں ہی ہے۔ کس کیس کے سلسلے میں ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ جناب، میں اس کیس کی بات کر رہا ہوں جس میں ایک بیوی نے بیچ بازار اپنے شوہر کے جسم میں 3 گولیاں اتار کر اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ نادرہ کے کیس کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے اس کیس کو؟ وکیل صاحب، میری معلومات کے ذریعہ بڑے باذوق ہیں اور پولیس کے حلقے میں بھی میرا اچھا خاصا اثر سوق ہے۔ مجھے مرعوب کرنے کے لیے وہ فقیہ لہجے میں بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس بیوہ کا کیس آپ نے پکڑ لیا ہے۔ آپ کو بالکل درست پتہ چلا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کی تعریف اور اس کیس میں اتنی گہری دلچسپی کا سبب؟ میرا نام عدنان ہے، اس نے بتایا، اور میں مقتول کامران کا بڑا بھائی ہوں۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اور آپ میرے پاس کوئی ڈیل کرنے آئے ہیں؟ جی بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس عورت نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا میں وہ پھانسی چڑھ جائے گی، اور میں چاہتا ہوں آپ اسے سمجھائیں۔ مثلاً کیا سمجھاؤں؟ میں بلی کو تھیلے سے باہر لانے کے لیے اس کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کرنے لگا۔ دیکھیں وکیل صاحب، میرا بھائی تو اب واپس آ نہیں سکتا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اگر وہ عورت مکہ کے لیے تیار ہو جائے تو میں اپنے بھائی کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنے چہرے سے تاثر دیا جسے اس کی بات میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ مثلاً آپ کس قسم کا مکہ چاہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں اسے دید کہتے ہیں۔ وہ گویا میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر وہ عورت خون بہا کے ذیل میں مجھے 5 لاکھ ادا کر دے تو میں اس رقم میں سے 1 لاکھ روپے آپ کو دے دوں گا۔ اس طرح ہم سب مل کر اس کیس کو عدالت کے باہر ہی رفع دفع کر دیں گے۔ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ میں نے دل میں یہ محاورہ دہرایا، وہ گھٹیا شخص اپنے مردہ بھائی کے پیسے کھڑے کرنے آیا تھا۔ اس کی پیشکش سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، مسٹر عدنان، آپ کے بھائی نے اس بیچاری عورت کے ساتھ کیا کم زیادتیاں کی ہیں جو اب آپ اس کی مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ خدا کے قہر سے ڈریں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گئے اور بولا، آپ کو وکیل کے بجائے کوئی مولوی ہونا چاہیے تھا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ خود ہی بھگتے ہیں۔ وہ در پردہ مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پوچھ لیا، مجھے کیا بھگتنا ہے؟ میں نے آپ کے فائدے کی بات کی تھی، وہ ناگواری سے بولا۔ بیٹھے بٹھائے 1 لاکھ روپے آپ کی جیب میں آ جاتے، مگر آپ نے میری پیشکش کی قدر نہیں کی۔ میں شہر کے سب سے بڑے وکیل کی خدمات حاصل کروں گا۔ اس خونی بیوہ کو پھانسی نہ کروائی تو میرا نام بھی عدنان نہیں ہے۔ میں اس کی حماقت اور کمینگی پر مسکرا کر رہ گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے ایک معروف وکیل پیش ہوا تھا۔ میں اس وکیل کو اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ مذکورہ وکیل صاحب کی فیس یقیناً مقتول کے بھائی عدنان نے ادا کی ہوگی۔ عدنان چند روز پہلے مجھے کسی چوٹی کے وکیل کے حوالے سے دھمکی بھی کر گیا تھا، گویا اس کی دھمکی کھوکھلی نہیں تھی۔ چالان میں پولیس نے دفعہ 302 لگائی تھی، یعنی اسے قتل عمد کا کیس بنا کر پیش کیا تھا۔ میں نے ملزمہ کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ قتل عمد نہیں بلکہ قتل خطا کا کیس ہے، لہٰذا چالان میں دفعہ 302 کے بجائے دفعہ 318 اور 319 لگائی جانا چاہیے۔ یور آنر، یہ قتل عمد کا کیس ہے، وکیل استغاثہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ ملزمہ نے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت لاہور سے کراچی کا سفر کیا اور پھر موقع ملتے ہی اس نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ کیس ناقابل ضمانت ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے
کی ملزمہ کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جیل بھیج دیا جائے۔ جناب عالی، یہ درست ہے کہ میری موکلہ نے لاہور سے کراچی تک کا سفر کیا، میں نے پراعتماد لہجے میں کہا، لیکن اس مقصد کے پیچھے اس کی کوئی خفیہ پلاننگ نہیں تھی۔ وہ اپنے دھوکے باز شوہر کو ملک سے فرار ہونے سے روکنا چاہتی تھی۔ دھوکے باز شوہر ملک سے فرار؟ جج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ یس یور آنر، میں نے بآواز بلند کہا، میں نے وکالت نامے اور ملزمہ کے درخواست ضمانت کے ساتھ اس کیس کے پس منظر کی سمری منسلک کر دی ہے۔ تاہم مختصراً عرض ہے کہ لمحاتی توقف کر کے میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول کچھ عرصہ پہلے تک لاہور کی ایک انویسٹمنٹ کمپنی میں ملزمہ تھا۔ اگر عدالت ضرورت محسوس کرے گی تو مذکورہ کمپنی کے مینیجر جواد حسین کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ملزمہ نے اپنی کچھ رقم اس کمپنی میں انویسٹ کر رکھی تھی اور یہیں پر مقتول اور ملزمہ کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ چند ہی روز میں مقتول نے ملزمہ کو اپنی تفرقی محبت کی شیشے میں اتارا اور اسے شادی کے لیے راضی کر لیا۔ اگر عدالت حکم دے گی تو اس شادی کے نکاح خواہ حاجی نواز علی کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔ میں نے ذرا سی دیر کے لیے توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، شادی کے چند روز بعد ہی مقتول نے ملزمہ کو راتوں رات امیر بننے کا خواب دکھا کر اس کی کوٹھی 15 لاکھ میں بکوا دی، مگر یہ خطیر رقم اس نے کہیں بھی انویسٹ نہیں کی۔ اس امر کی گواہی کے لیے مینیجر جواد حسین کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک روز مقتول ملزمہ کو کرائے کے ایک مکان میں بے یار و مددگار چھوڑ کر لاہور سے کراچی چلا آیا۔ ملزمہ کا سابق پڑوسی صفدر علی اور کرائے کے مکان کا مالک نفیس احمد اس حقیقت کی گواہی دے سکتے ہیں۔ کراچی آنے کے بعد مقتول نے خود کو چاول کا ایک بیوپاری ظاہر کیا اور چند ہی روز بعد ایک ہوبرو حسینہ سے شادی کر لی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ کراچی سے امریکہ روانہ ہوتا، ملزمہ کے ایک خیر خواہ شاکر علی نے اس کے منصوبے کی بو سونگھ لی اور فی الفور لاہور میں ملزمہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ ملزمہ اپنے شوہر کو فرار ہونے سے روکنے اور اپنی رقم کا حساب لینے جب کراچی پہنچی تو مقتول نے اسے پہچاننے ہی سے انکار کر دیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، آپ خود سوچیں، ایک عورت جس کا شوہر اس کا گھر بار، مال و دولت، اعتماد، وفا، محبت سب کچھ لوٹ کر اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ آیا ہو، اور اسی ستم رسیدہ عورت کے پیسوں سے وہ کسی اور حسینہ کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے امریکہ جانے کے لیے تیار بیٹھا ہو، جب وہ مظلوم عورت اپنے مجرم شوہر کے سامنے پہنچے اور شوہر نئی بیوی کی موجودگی میں اسے پہچاننے سے انکار کر دے، تو اس عورت کے ذہن و دل کی کیا حالت ہوگی؟ میری موکلہ اور اس کیس کی ملزمہ اس ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ جناب عالی، عدالت کے کمرے میں سناٹے کا راج تھا۔ میں نے جذباتی لہجے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول نے جب ملزمہ کو پہچاننے ہی سے انکار کر دیا تو فرط غیظ نے ملزمہ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفقود کر دی۔ اس کی عزت، وفا اور دولت کا لٹیرا اس کے سامنے کسی اور عورت کے ساتھ فرار ہو رہا تھا۔ اپنے شوہر کو باز پرست کے لیے روکنا تو اس کا حق بنتا تھا نا؟ وکیل صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جج نے مجھ سے استفسار کیا۔ جناب عالی، میری موکلہ ہرگز اپنے شوہر کی زندگی سے کھیلنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ میں نے ایک جذباتی مگر ٹیکنیکی پینترا مارتے ہوئے کہا، بس وہ اسے روکنا چاہتی تھی، اور اس لمحے ملزمہ کے ذہن نے سمجھایا کہ اس دھوکے باز کمینے کو زخمی کر کے ہی روکا جا سکتا ہے۔ اگر وہ مقتول کو شدید زخمی کر دے تو وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ امریکہ نہیں جا سکے گا۔ بس اس نے یہی کیا۔ اس نے زخمی کرنے کی نیت سے اپنے شوہر پر 3 گولیاں چلائیں، لیکن ظاہر ہے ملزمہ کوئی ماہر شوٹر نہیں ہے، لہٰذا اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ ایک گولی مقتول کی ٹانگ میں پیوست ہوئی، دوسری گولی اس کے پیٹ میں جا گھسی اور تیسری گولی نے اس کے سینے کو چھیڑ ڈالا۔ یہ قتل خطا ہے یور آنر، قتل خطا۔ وکیل استغاثہ نے ضمانت رکوانے کے لیے بڑھ چڑھ کر بولنا شروع کر دیا۔ جج
توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا اور آخر میں اس نے کہا، وکیل صفائی نے دفعات کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھائے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، شاید معزز عدالت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے فاضل دوست ایک بہت اچھے فکشن رائٹر بھی ہیں۔ ایک مقامی ڈائجسٹ میں ان کی مورکہ آرا تحریریں شائع ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ عدالت کا کمرہ ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے طنزیہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہاں پر ہر معاملے کو حقائق اور ٹھوس ثبوت کے بنا پر رکھا جاتا ہے۔ ملزمہ کی مظلومیت کے حوالے سے وکیل صفائی نے جو افسانوی داستان سنائی ہے، اس میں رتی بھر بھی سچائی نہیں ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ملزمہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لاہور سے کراچی پہنچی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اس نے اپنے مقصد کو پورا کر لیا۔ یہ سراسر قتل عمد یعنی دفعہ 302 کا کیس ہے، اور ورنہ اپنے شوہر کی تلاش میں نکلی ہوئی کوئی بیوی اپنے پرس میں بھرا ہوا پستول نہیں رکھتی۔ آخری جملہ اس نے ایک نشتر کے طور پر میری سمت پھینکا تھا۔ میں نے اس کے وار کو الفاظ کی ڈھال میں روکتے ہوئے کہا، جناب عالی، وکیل استغاثہ نے جس پستول کا ذکر کیا ہے وہ مقتول ہی نے لا کر ملزمہ کو دیا تھا، تاکہ وہ کسی ہنگامی صورتحال میں اپنی جان اور عزت کی حفاظت کر سکے، اپنی جان اور عزت کی حفاظت کر سکے یا کسی دوسرے کی جان و عزت سے کھیل سکے۔ وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، جناب عالی، انسان اپنی نفسیات کے سامنے مجبور ہے۔ میں نے روئے سخن جج کے جانب موڑتے ہوئے کہا، اور ہر سچویشن میں انسان کی ذہنی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ ماحول اور حالات انسان کے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں کسی چوٹ پر اگر ذرا سی ٹھوکر بھی لگ جائے تو انسان درد کی شدت سے بلبلا اٹھتا ہے۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مقتول نے غلط بیانی اور دھوکہ دہی کے نشتروں سے ملزمہ کی روح کو بری طرح گھائل کر رکھا تھا۔ پھر جب اس نے ملزمہ کو پہچاننے ہی سے انکار کر دیا تو یہ سچویشن ملزمہ کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ وہ مقتول کی جان لینے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ محض اسے امریکہ جانے سے روکنا چاہتی تھی۔ اس نے مقتول کو زخمی کرنے کی نیت سے مقتول کی ٹانگوں پر فائرنگ کی۔ یہ مقتول کی بدقسمتی کہ ملزمہ کا نشانہ چونک گیا اور ایک گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی، جو بالآخر مقتول کی موت کا سبب بنی۔ موقع پر موجود ہر شخص بشمول مقتول کی دوسری بیوی فوزیہ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ اس روز جب شاکر علی نے مقتول کو بتایا کہ اس کی بیوی اس سے ملنے آئی ہے اور ملزمہ کی جانب انگلی اٹھا کر جب فوزیہ نے اپنے شوہر مقتول کامران سے یہ سوال کیا، یہ تمہاری بیوی ہے، تو مقتول نے سرے سے ملزمہ کو پہچاننے ہی سے انکار کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے ملزمہ کے حواس مختل کر دیے اور اس نے اپنے شوہر کو امریکہ جانے سے روکنے کے لیے اس کو زخمی کرنے کی غرض سے فائرنگ کر دی۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، پھر کراری آواز میں بولنا شروع کیا، یور آنر، پاکستان پینل کوڈ کے مطابق دفعہ 318 بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی موت و وقوع میں لانے یا اسے شدید ضرر پہنچانے کی نیت کے بغیر کسی غلط فعل یا غلطی واقعہ سے دوسرے شخص کی موت کا باعث بن جائے تو پہلا شخص قتل خطا کا مرتکب کہلائے گا، اور قتل خطا کی تشریح دفعہ 319 میں کی گئی ہے، یعنی قتل خطا کا مرتکب شخص قابل ضمانت ہے اور قابل راضی نامہ ہے۔ اگر عدالتی کارروائی کے نتیجے میں ایسا ملزم قصوروار ٹھہر جائے تو دیت اور 5 سال کی سزا کا مستحق ٹھہر سکتا ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے ایک بار پھر ضمانت رکانے کے لیے زور لگانا شروع کیا، لیکن جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، اس کیس کی دفعات کا فیصلہ آئندہ پیش پر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ مقتول اور ملزمہ کے میاں بیوی ہونے کے ثبوت کا بندوبست کریں۔ کیا آپ ان کے نکاح خواں کو بطور گواہ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ ضرور جناب، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ انتظام ہو جائے گا۔ جج نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کیا، پھر 15 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ گویا ملزمہ کی ضمانت نہیں ہو سکی تھی۔ نادرہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔
میں عدالت کے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے عدنان کو وکیل استغاثہ سے بات کرتے دیکھا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں میری جانب دیکھا، جس سے بزبان خاموشی یہ کہہ رہا ہو کہ دیکھا، میں نے ملزمہ کی ضمانت نہیں ہونے دی۔ میں انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، لیکن اطمینان کی بات یہ تھی کہ میں جج کی توجہ ایک نہایت ہی اہم نقطے کی طرف مبذول کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہ نقطہ تھا دفعات کا استعمال۔ اگر ملزمہ پر دفعہ 302 کی بجائے دفعہ 318 لگا دی جاتی تو یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہو جاتا۔ اگلی پیشی پر میں نے جج کی فرمائش پر نہ صرف نکاح خواہ حاجی نواز علی کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا، بلکہ اوور نائٹ انویسٹرز کے مینیجر جواد حسین اور کوٹھی کے خریدار مطلوب بٹ کے حلفیہ بیانات بھی عدالت میں دائر کر دیے۔ جواد حسین نے اپنے بیان میں اس بات کی گواہی دی تھی کہ مقتول کا کامران ان کی کمپنی میں کام کر چکا تھا، اور جب وہ کمپنی چھوڑ کر چلا گیا تو ملزمہ اس کی تلاش میں کمپنی آئی تھی۔ جبھی یہ راز کھلا کہ انویسٹمنٹ کے نام پر مقتول ملزمہ کے 15 لاکھ کھا کر کہیں چلا گیا تھا، جبکہ مطلوب بٹ نے اپنے بیان میں اس امر کی تصدیق کی تھی کہ جب اس نے ملزمہ سے وہ کوٹھی 15 لاکھ میں خریدی تو مقتول شوہر کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا، اور یہ 15 لاکھ ملزمہ نے مقتول کے ہاتھ ہی میں دیے تھے۔ ان حالات کی روشنی میں جج نے پولیس کے ہدایت کی کہ وہ عرصہ 7 یوم میں اس کیس کا نیا چالان پیش کرے۔ گویا اب پولیس کو زیر دفعہ 318 کا نیا چالان پیش کرنا تھا، جو میری موکلہ کے لیے حد درجہ سود مند ثابت ہوتا۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس بدلتی ہوئی صورتحال کے طفیل نادرہ کی دہشت اور وحشت تقریباً ختم ہو گئی تھی، اور اس کے اندر پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کی ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ لگ بھگ 2 ماہ کے بعد اس کیس کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ اطمینان کا پہلو یہ تھا کہ جج کی ہدایت کے مطابق نئے چالان میں میری موکلہ پر دفعہ 318 لگائی گئی تھی، یعنی اب یہ کیس قتل عمد کا نہیں بلکہ قتل خطا کا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے نصف درجن گواہ پیش کیے گئے، لیکن میں یہاں پر انہی گواہوں کا ذکر کروں گا جن کی گواہی کی کوئی خاص اہمیت ہوگی۔ یہ واقعہ چونکہ ایک پر رونق مقام پر پیش آیا تھا، لہٰذا استغاثہ کے پاس گواہوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سب سے پہلے ملزمہ نادرہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ وہ اب بڑی حد تک سنبھل چکی تھی، اور اس نے میری ہدایت کی روشنی میں بڑا اپنا تلا بیان دیا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے پہلا گواہ عدنان پیش ہوا، یعنی مقتول کا بڑا بھائی۔ اس نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان دیا۔ وکیل استغاثہ نے سرسری سی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا تو میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ عدنان صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرح کا آغاز کیا، مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں؟ میں آپ کے محسوسات کا ٹھیکیدار تو نہیں ہوں؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ خفا نہ ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ ہوا ہو، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بہرحال مجھے آپ کے بھائی کی موت کا بہت دکھ ہے۔ آپ کو میرے بھائی کی موت کا دکھ بھی ہے؟ آپ اس کے قاتل کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ یہ اچھی ہمدردی ہے وکیل صاحب، میں ملزمہ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں تو یہ میرا پیشہ ورانہ فرض ہے، اور اگر میں آپ کے بھائی کی موت پر افسوس کا اظہار کر رہا ہوں تو یہ بحیثیت انسان میرا اخلاقی فریضہ ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، کیا آپ بھی اپنے فرائض کو احسن طریقہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا مقتول واقعی آپ کا بھائی تھا؟ جی بالکل، کامران میرا سگا چھوٹا بھائی تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ آپ کو کوئی شک ہے کیا؟ ہاں، کسی حد تک شک محسوس ہو رہا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیسا شک؟ وہ ناگواری سے مجھے گھورنے لگا۔ میں اپنے دھیمے اور ٹھنڈے انداز سے اس کے غصے کو ابھارنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ غلطی کرے اور میری پکڑ میں آ جائے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ آپ کراچی میں اور وہ لاہور میں رہ رہا تھا اور آپ دونوں کے بیچ کوئی رابطہ بھی نہیں تھا؟
آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہمارے بیچ رابطہ نہیں تھا؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ لاہور اور کراچی ایک ہی ملک کے دو شہر ہیں اور اس ملک کا ہر شہری کسی بھی شہر میں رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ میرے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بہت شکریہ عدنان صاحب، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تو گویا آپ دونوں رابطے میں رہا کرتے تھے؟ جی بالکل، وہ بڑے ذوق سے بولا۔ پھر تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں شریک ہوئے ہوں گے؟ میں نے کہا، وہ شادی جو مقتول نے لاہور میں ملزمہ سے کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر گڑبڑاہٹ کے آثار نمودار ہوئے، لیکن جلد ہی وہ سنبھل گیا اور بولا، جی نہیں، میں اس شادی میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ ایسا عدم شرکت کا کوئی سبب؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ مقتول نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا تھا یا کوئی اور مجبوری تھی؟ کامران نے مجھے اپنی شادی میں بلایا تھا، لیکن میں اپنی مصروفیت کی باعث جا نہیں سکا تھا، اس نے جواب دیا۔ آپ کا شغل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ محمود آباد میں میری اسٹیٹ ایجنسی ہے۔ آپ کا کوئی اور رشتہ دار؟ میں نے پوچھا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے یہ آواز بلند کہا۔ اس وقت عدالت میں کامران مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور میرے فاضل دوست غیر متعلقہ سوالات سے عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی تک ایک بھی غیر ضروری سوال نہیں کیا جناب عالی، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور میں اپنے اس موقف کو ابھی عدالت میں ثابت بھی کر کے دکھا دوں گا۔ وکیل صاحب، جج نے مجھ سے کہا، پلیز پروسیڈ۔ میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عدنان صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہمارا اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بس ہم دونوں بھائی تھے۔ اور اب، اس نے اپنی آواز میں جذبات بھرتے ہوئے کہا، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اس ظالم عورت نے میرے چھوٹے بھائی کی زندگی چھین لی ہے۔ بات کے اختتام پر عدنان نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑی نادرہ کی جانب انگلی سے اشارہ بھی کر دیا۔ عدنان صاحب، چھوٹے بھائی کے لیے آپ کی جذباتی واپسیدگی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ اپنی اکلوتے عزیز اس جان چھوٹے بھائی کی شادی میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ پراپرٹی کا کام ایسا تو نہیں کہ انسان ایک دن کی فرصت بھی نہ نکال سکے؟ ایک لمحہ اس نے سوچا، پھر جواب دیا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے کامران کے فیصلے سے دکھ پہنچا تھا اور میں نے اس سے اس شادی سے منع کیا تھا۔ میرا بھائی ہینڈسم اور اسمارٹ تھا، اسے ایک سے بڑھ کر ایک جوان اور حسین لڑکی کا رشتہ مل سکتا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا جو اپنی اماں کی عمر کی ایک بد شکل عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بس میں اسی بات پر اس سے ناراض تھا، اس لیے اس کی شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی شادی میں شرکت نہ کرنے کے فارمولے کو تسلیم کر لیتا ہوں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے اپنے بھائی کی دوسری شادی میں شرکت کیوں نہیں کی تھی؟ حالانکہ یہ شادی تو آپ ہی کے شہر میں ہوئی تھی اور اس مرتبہ آپ کا بھائی ایک نو عمر طرح دار حسینہ سے شادی کر رہا تھا اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پھیلائے ہوئے جال میں پھنستا چلا جا رہا تھا۔ میں نے بسطور اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، عدنان صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا اپنے بھائی سے کبھی رابطہ رہا ہی نہیں تھا۔ وہ جب کراچی سے لاہور گیا تو آپ سے بالکل کٹ گیا، لہٰذا آپ کو اس کی پہلی شادی کی خبر ہے اور نہ دوسری شادی کا علم۔ یہ تو آپ نے جب اخبار میں کامران کے قتل کی خبر پڑھی تو آپ اس کی لاش 5 لاکھ میں فروخت کرنے منظر عام پر آ گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کے پاس جو تجویز لے کر آیا تھا وہ شریعت کے عین مطابق تھی، وہ میرے چکر میں آ گیا۔ دید کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، مگر میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی تو آپ کی یادداشت نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ مبارک ہو عدنان صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ معزز عدالت کے سامنے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ آج سے پہلے میری آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔
یہ 5 لاکھ کا کیا معاملہ ہے؟ وکیل صاحب، جج نے مجھ سے استفسار کیا۔ جناب عالی، میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولنا شروع کیا۔ استغاثہ کا معزز گواہ اس کیس کے آغاز میں میرے آفس میں ایک آفر لے کر آیا تھا کہ اگر میں ملزمہ کو 5 لاکھ دیت خون بہا دینے کے لیے راضی کر لوں تو اس رقم میں سے 1 لاکھ بطور کمیشن مجھے دے گا، لیکن میں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، چھوٹا بھائی ملزمہ کی 15-20 لاکھ کی ڈز دے کر لاہور سے کراچی چلا آیا تھا، اور بڑا بھائی خون بہا کے نام پر اس ستم رسیدہ عورت سے مزید 5 لاکھ بٹورنے کے چکر میں تھا۔ یہ اپنے مردہ بھائی کے پیسے کھڑے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا شریعت میں اس کا حکم موجود ہے۔ وہ ماندانہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، کیا آپ قرآن کو نہیں مانتے؟ قرآن کریم اللہ کی احکامات کی کتاب مقدسہ ہے اور میں اللہ کی ہر حکم کو مانتا ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن دید کا معاملہ ایسا نہیں جیسا آپ نے میرے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر کوئی کیس عدالت میں ہے تو دید کا فیصلہ بھی عدالت ہی کرتی ہے، اور دید کی رقم کی ادائیگی کے لیے بھی قانون موجود ہے۔ اس روئے دفعہ 331 دید کی ادائیگی 2 طرح سے کی جائے گی۔ اول، اگر ملزم کی حیثیت ہو تو یکمشت۔ دوم، اگر ادائیگی کی حیثیت نہ ہو تو دید کی رقم قسط وار واجب الادا بنائی جا سکتی ہے، جو کیس کے آخری فیصلے کی تاریخ سے 3 سال کی مدت تک پھیلی ہو سکتی ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر عدنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر آپ بھی کیا کریں؟ آپ تو ایک پراپرٹی ایجنٹ ہیں، نازک قرآنی معاملات کو بھی کمیشن کے اصولوں پر ہی طے کریں گے نا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے بھائی کی موت کا ذرا سا بھی دکھ یا صدمہ نہیں ہے۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، آپ کی نظر دید کی رقم پر لگی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیں یتیموں اور بیواؤں کا مال کھانے والوں کا بڑا عبرتناک انجام ہوا کرتا ہے۔ اپنے بھائی کی المناک موت ہی سے کچھ سبق سیکھ لے۔ آپ وکیل ہیں یا مولوی صاحب؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ میں کیا ہوں؟ اگر ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا تو انشاءاللہ اس کیس کے اختتام تک آپ سب جان جائیں گے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ نے ملزمہ کو پھانسی دلوانے کے لیے اپنی جیب سے ایک مہنگے وکیل کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں۔ آپ کا کیس بھی یقیناً یہی وکیل صاحب لڑیں گے، لیکن اس کیس میں ان کی حیثیت وکیل صفائی کی ہوگی۔ پھر میں نے مڑ کر مرچی لگانے والے انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ آئندہ پیشی پر 3 گواہوں کو استغاثہ کی جانب سے پیش کیا گیا، لیکن وہ میری موکلہ کے خلاف کوئی خاص محاذ کھڑا نہ کر سکے۔ میں نے ان کی بیانات کے پرچے اڑا دیے تھے۔ ان میں سے ایک گواہ پر ہونے والی ذرا خاصی دلچسپ ہے، لہٰذا میں صرف اسی کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو اس روز مقتول اور اس کی بیوی کو ایئرپورٹ پہنچانے والا تھا۔ اس کا نام قاسم معلوم ہوا۔ قاسم کا شمار بھی اس واقعے کے چشمدید گواہوں میں ہوتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اسے نادرہ کے خلاف بیان دینے کے لیے خصوصی طور پر تیاری کرائی تھی۔ اس نے بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے پاس چلا گیا اور کہا، قاسم کیا مقتول کو پہلے سے جانتے تھے؟ بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تو مزدور آدمی ہوں وکیل صاحب، ٹیکسی چلاتا ہوں اور اپنی روزی کماتا ہوں۔ مقتول نے مجھے ایئرپورٹ جانے کے لیے بلایا اور میں آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تم نے مقتول کو کہیں نہیں دیکھا تھا؟ جی نہیں، گواہ نے قطعی لہجے میں جواب دیا۔ اور کیا تم ملزمہ سے پہلے بھی کہیں مل چکے ہو؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ نہیں جناب، یہ عورت بھی میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ کیا تم عدالت کو بتاؤ گے کہ وقوع کے روز کیا ہوا تھا؟ وکیل استغاثہ نے کہا، میرا مطلب ہے مقتول کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ میں ٹیکسی میں سامان رکھوانے میں مقتول اور اس کی بیوی کی مدد کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے بتانا شروع کیا کہ ملزمہ اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گئی اور اس پاگل عورت نے آتے ہی مقتول پر فائرنگ بھی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مقتول زمین پر گر کر
تڑپنے لگا۔ فائرنگ کے دوران ملزمہ نے کوئی بات بھی کی تھی یا بالکل خاموش رہی تھی؟ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ سے سوال کیا۔ خاموش کہاں رہی تھی جناب، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ یہ عورت فائرنگ کرتے وقت بآواز بلند کہہ رہی تھی، کامران میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا اور آخر تم مجھے مل ہی گئے۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم کہیں نہیں جا سکو گے، ادھر ہی میرے ہاتھوں سے مرو گے۔ اور اس عورت نے واقعی مقتول کو مار ڈالا۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز سے میری طرف دیکھا اور کہا، دیٹس آل یور آنر۔ اپنی باری پر میں استغاثہ کے گواہ کے پاس پہنچ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، قاسم تم کتنے نمبر کی بس چلاتے ہو؟ میرا سوال اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، جناب میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، بس کی ڈرائیوری سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تم نے بتایا ہے کہ وقوع کے روز جب تم ٹیکسی میں مقتول کا سامان رکھوا رہے تھے تو ملزمہ نے اچانک وہاں پہنچ کر مقتول پر فائرنگ شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے بسطور گواہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت ملزمہ نے کس قسم کی سینڈل پہن رکھی تھی؟ جی نہیں، میں نے اس کی سینڈل پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ ملزمہ نے وقوع کے روز کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا؟ میرے سوالات نے قاسم کو کافی حد تک الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جذبس ہوتے ہوئے بولا، نہیں جناب، مجھے اس کے کپڑوں کا رنگ بھی یاد نہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بادام کھانے سے انسان کی یادداشت کافی تیز ہو جاتی ہے؟ جی میں نے سنا ہے مگر کبھی ٹرائی نہیں کیا۔ وہ ہونکوں کے انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ ٹرائی کرنا بھی نہیں، کیونکہ آج کل ایک نئی ریسرچ بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ میں نے کہا، کون سی ریسرچ؟ وہ پریشان ہو گیا۔ بتاؤں گا مگر میری ایک شرط ہے، میں نے کہا۔ اس کی الجھن بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ کیسی شرط جناب؟ تمہیں میرے ایک سادہ سے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جی پوچھے، وہ سادگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، قاسم کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے پہلا سوال کیا تھا؟ میں تمہاری زبان سے اپنے الفاظ سننا چاہتا ہوں۔ میرے انداز نے اس پر گھبراہٹ طاری کر دی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی اسے یاد نہ آ سکا کہ میں اس سے پہلا سوال کون سا کیا تھا۔ وہ بے بسی سے بولا، مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے قاسم، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مگر میں تمہیں نئی ریسرچ سے ضرور آگاہ کروں گا، اور وہ نئی ریسرچ ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے تیکھی نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر ڈرامائی لہجے میں کہا کہ عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکر کھانے سے آتی ہے۔ مگر آپ نے تو یادداشت کی بات کی تھی۔ وہ روحانسا ہو گیا، اور اب عقل کا ذکر کر رہے ہیں؟ عقل اور یادداشت آپس میں کزن ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استغاثہ کی گواہ کے ساتھ تفریح کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک کے ساتھ دوسری بونس میں چلی آتی ہے، تم اسے بائی ون گیٹ ون فری کی کوئی ڈیل سمجھ لو۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے احتجاج کا علم بلند کرتے ہوئے کہا۔ وکیل صفائی نے عدالت کے کمرے میں مداری کا تماشا لگا رکھا ہے، انہیں اس قسم کی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ بیگ صاحب، آپ کے ان سوالات کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق ہے؟ جج نے مجھ سے استفسار کیا۔ بہت گہرا تعلق ہے جناب عالی، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں عدالت کے علم میں اس حقیقت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ استغاثہ کا گواہ قاسم دروگو درجہ اول ہے۔ وہ کیسے؟ جس نے سوال لیا نظر سے مجھے دیکھا۔ وہ ایسے جناب کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اسے یہ یاد نہیں کہ وقوع کے روز ملزمہ نے کس قسم کی سینڈل پہن رکھی تھی، یہ بھی نہیں جانتا کہ اس روز ملزمہ نے کس رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا، حتیٰ کہ اسے تو چند لمحات پہلے کی بات بھی یاد نہیں آ رہی کہ میں نے اس سے پہلا سوال کیا تھا۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ اس کی یادداشت بہت کمزور ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے سنسنی خیزی پیدا کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے یہ کیسے یاد رہ گیا کہ وقوع کے روز ملزمہ نے مقتول پر
فائرنگ کرتے ہوئے یہ کہا تھا، کامران میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا اور آخر تم مل ہی گئے، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم کہیں نہیں جا سکو گے، ادھر ہی میرے ہاتھوں سے مرو گے۔ عدالت میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ جج نے ناگواری سے استغاثہ کے گواہ کی طرف دیکھا اور کہا، جب تمہاری یادداشت اتنی ہی کمزور ہے تو پھر اتنا عرصہ پہلے کے ملزمہ کے الفاظ تمہارے ذہن میں کس طرح محفوظ ہیں؟ وہ جواب دینے سے پہلے وکیل استغاثہ کی جانب امداد طلب نظر سے تکنے لگا تو میں نے جلد سے کہا، قاسم میں نے تم سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ تم کتنے نمبر کی بس چلاتے ہو، مگر تمہیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہے سوائے ان الفاظ کے کہ جو بقول تمہارے وقوع کے روز ملزمہ کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، لیکن جج صاحب کے سوال کا اگر تم نے جواب نہیں دیا تو یہاں سے گھر نہیں بلکہ سیدھے جیل جاؤ گے۔ وہ میری دھمکی سے بری طرح بدحواس ہو گیا۔ روئے سخن جج کی جانب کرتے ہوئے بولا، سر اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، یہ بیان مجھے وکیل صاحب نے رٹایا تھا، یہ بکواس کرتا ہے۔ وکیل استغاثہ بوکھلا گیا اور غصے سے بولا، یہ جھوٹا ہے، احمق کہیں کا۔ جناب عالی، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وکیل استغاثہ کے ان الفاظ کو ریکارڈ میں لایا جائے۔ فاضل وکیل نے اپنے ہی گواہ کو بکواس، جھوٹا اور احمق کہا ہے۔ ایسی صورت میں ٹیکسی ڈرائیور قاسم کی گواہی قابل سماعت نہیں رہتی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ قاسم کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کہ تاکہ آئندہ کبھی یہ جھوٹی گواہی کی جرت نہ کر سکے۔ اس صورتحال نے قاسم پر خاطر خواہ اثر کیا۔ وہ وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے جارحانہ انداز میں بولا، جھوٹا میں نہیں آپ ہیں، مجھے آنکھیں نہ دکھائیں، آپ نے خود مجھے یہ بیان رٹایا تھا، میرے بس اتنی سی خطا ہے کہ میں پیسوں کی لالچ میں آ کر آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر جج سے ملتمس ہوا، سر آپ مجھے معاف کر دیں، میں پھر کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ جناب عالی، استغاثہ کی گواہ ٹیکسی ڈرائیور قاسم کی اعتراف جرم نے استغاثہ کی دروغ گوئی کی کلی کھول دی ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ میری موکلہ کو سخت ترین سزا دلوانے کے لیے استغاثہ کس طرح جھوٹے گواہوں کا سہارا لے رہا ہے۔ جج نے گواہ قاسم کو منحرف قرار دے دیا اور آئندہ پیشی تک کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اگلی پیشی پر میری جانب سے شاکر علی اور فوزیہ پیش ہوئے۔ فوزیہ مقتول کی دوسری بیوی تھی جو اس کے ٹھاٹ بار دے کر اس کے چنگل میں پھنس گئی تھی اور بالآخر اس سے شادی کر بیٹھی تھی، لیکن وقوع کے روز جب اسے پتہ چلا کہ مقتول کیسے گھناؤنے کردار کا مالک تھا تو اس کا ذہن بدل گیا۔ اس بدلاؤ کی 3 بنیادی وجوہات تھیں۔ اول، فوزیہ نے جس دولت کے خاطر مقتول سے شادی کی تھی وہ تمام کی تمام دولت اس کے ہاتھ سے نکل کر غیر قانونی طریقے سے نیو یارک پہنچ چکی تھی۔ سیکنڈ، مقتول کی موت واقع ہو چکی تھی اور وہ فوزیہ کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ تھرڈ، نادرہ کے حالات نے اسے متاثر کیا تھا، اس کے اندر کی عورت نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور وقوع کے روز اس کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ پیش آیا تھا وہ اس نے من و ان عدالت کے سامنے بیان کر دیا۔ فوزیہ کے بیان نے نادرہ کے کیس میں مزید جان ڈال دی اور عدالت کی ہمدردیاں بھی میری موکلہ کے ساتھ ہو گئیں۔ اسی پیشی پر دونوں جانب کے تمام گواہوں کو نپٹا دیا گیا، لہٰذا میں نے اپنی موکلہ اور اس کیس کی ملزمہ نادرہ کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، جب کوئی شخص کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے تمام طبعی جذبات کو ایک طرف رکھ کر اپنی نئی نفسیات کے مطابق پیش قدمی کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنی شکار کی کسی بھی بات پر خفا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی کسی ناپسندیدہ حرکت پر غصے کا اظہار کرتا ہے، خواہ غصے کی وجہ کتنی بھی برمحل اور جائز کیوں نہ ہو، ورنہ انسان کی عمومی نفسیات کے مطابق غلط اور ناجائز بات پر غصہ آنا لازمی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک اچڑتی سی نظر ڈالی، پھر اپنے دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، مقتول نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملزمہ سے شادی کی تھی، ورنہ ان کا کوئی میل یا میچ کہیں سے بنتا ہی نہیں تھا۔ ان کی عمروں میں بہت زیادہ فرق تھا اور ملزمہ کوئی
حور یا پری بھی نہیں تھی، البتہ مقتول کے لیے ملزمہ کے پاس ایک کشش تھی اور اس کشش کا نام تھا دولت۔ مقتول نے بڑی ہوشیاری سے شادی کے بعد ملزمہ کو اپنے فریب کے شیشے میں اتارا اور راتوں رات رقم دوگنا کرنے کا خواب دکھا کر اس کی کوٹھی بکوا دی۔ پھر اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر وہ لاہور سے کراچی چلا آیا۔ اپنے تئیں وہ کامیاب رہا بھی، اس نے منصوبہ بندی کی، اس کا ثمر اسے حاصل ہو گیا تھا، لہٰذا وہ ملزمہ کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر جوس کے خالی ڈبے کے مانند حالات کے کوڑے دان میں پھینک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر رک کر حاضرین عدالت کا جائزہ لیا۔ ہر شخص یک ٹک مجھے ہی دیکھے چلا جا رہا تھا۔ میں دوبارہ جیسے مخاطب ہوا، یور آنر، یہ ٹھیک ہے کہ مقتول کے بیمار ذہن سے جنم لینے والے فلسفے کے تحت وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ فریب اور دھوکہ دہی کا مرتکب ہوا تھا اور اس نوعیت کا جذباتی انجام خودکشی یا قتل ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے کسی مثال یا ثبوت کی ضرورت نہیں۔ میری موکلہ اپنی محبت میں اب سچی تھی، لہٰذا اس نے مقتول پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا۔ اگر وہ کمزور ذہن کی مالک ہوتی تو اپنے محبوب کی بے وفائی پر خودکشی کر لیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہر لمحہ اس کی محبت اسے یقین دلاتی رہی کہ مقتول ضرور ایک دن لوٹ کر واپس آئے گا۔ تاہم وہ دن کبھی طلوع نہیں ہوا۔ البتہ ایک روز ملزمہ کو پتہ چلا کہ اس کا گمشدہ شوہر کراچی میں ہے اور اس نے ایک اور شادی بھی کر لی ہے۔ یہی نہیں کہ بلکہ مقتول اس سے ہتھیائی ہوئی دولت کے بل بوتے پر اپنی نئی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے امریکہ جا رہا ہے۔ تو وہ فی الفور لاہور سے کراچی پہنچ گئی تاکہ مقتول کو امریکہ جانے سے روک سکے، لیکن یہاں آ کر جب اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر صرف خود غرض، فریبی اور دھوکے باز ہی نہیں تھا، بلکہ اپنی نئی بیوی کے سامنے وہ اسے پہچاننے ہی سے انکاری ہے، تو پھر اس کا غصہ اور اشتعال اس انتہا کو پہنچ گیا کہ دماغ اس کے قابو میں نہ رہا اور اس کے حواس خمسہ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر سلسلہ دلائل کو سمیٹتے ہوئے کہا، جناب عالی، بعض ناگہانی اشتعال ایسے ہوتے ہیں جن کا رد عمل فوری ظاہر ہوتا ہے، مگر یہ رد عمل دیر پا نہیں ہوتا، جبکہ بعض اشتعال بہت خطرناک اور مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے اشتعال رفتہ رفتہ انسان کے ذہن اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اور انسان ان کے بارے میں جتنا سوچتا ہے ان کی شدت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کامران نے میری موکلہ کو محبت کا فریب دے کر جو اشتعال دلایا تھا وہ اسی نوعیت کا خطرناک اشتعال تھا۔ اس اشتعال کے اثرات نے ملزمہ کی ساری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ گھریلو زندگی سے محروم ایک تن تنہا عورت تھی، اس کی نہ کوئی اولاد تھی اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ وہ اپنا دکھ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس پر مستزاد دیا کہ مقتول نے اسے دولت و جائیداد سے بھی محروم کر دیا تھا۔ جب ملزمہ کی مقتول کی اصلیت کا علم ہوا تو اس وقت اس کی جو دلی کیفیت رہی ہوگی اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ میرے علم کے مطابق ابھی تک ایسے الفاظ ایجاد بھی نہیں ہوئے جو کسی کے دلی جذبات کی ترجمانی کر سکے۔ مقتول نے ملزمہ کو محبت سے محروم کیا، ازواجی زندگی سے محروم کیا، ایک عالی شان کوٹھی سے محروم کیا اور اس سے لوٹے ہوئے مال اور اسباب پر عیاشی کا منصوبہ بھی بنا ڈالا۔ اگر مقتول اپنی نئی بیوی کے ساتھ امریکہ فرار ہو جاتا تو میری موکلہ اس وقت کٹہرے میں کھڑی انصاف کی بھیک مانگتی دکھائی نہ دیتی۔ اتنا بڑا صدمہ اٹھانے کے بعد اس کا زندہ بچ جانا ممکن نہیں تھا۔ اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا یا وہ اپنے سامنے پھیلی ہوئی ویران اور طویل زندگی پر موت کو ترجیح دیتی۔ جب تک مقتول کا فرار کھلا نہیں تھا ملزمہ بڑی امید کے ساتھ اس کی واپسی کے منتظر تھی، لیکن حقیقت سامنے آنے کے بعد اس کے پاس جینے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر لمحاتی توقف کیا، پھر جج پوری توجہ سے میری دلائل سن رہا تھا۔ میں نے اپنی محنت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزمہ اپنے بیان میں بتا چکی ہے
اس نے ارادہ قتل کی نیت سے مقتول پر گولی نہیں چلائی تھی، اور یہ بات اصولی طور پر درست بھی نظر آتی ہے، کیونکہ کامران کا زندہ رہنا نادرہ کے لیے زیادہ ضروری تھا، کیونکہ مقتول کی زندگی سے زیادہ اہم وہ رقم تھی جو وہ ملزمہ سے ہتھیا کر لے گیا تھا۔ مقتول کی زندگی کی صورت میں ملزمہ اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتی تھی۔ ملزمہ اسی لیے مقتول کو زخمی کرنا چاہتی تھی کہ وہ امریکہ نہ جا سکے، لیکن مقتول کی بدقسمتی کی ملزمہ کا نشانہ خطا ہو گیا، اور میں نے رک کر اس کیس کے انکوائری آفیسر کی طرف دیکھا، پھر جج سے درخواست کی، جناب عالی، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں IO صاحب سے چند نہایت ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں جو اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیں گے۔ کسی بھی کیس کی انکوائری آفیسر، تفتیشی آفیسر کی حیثیت استغاثہ کی ایک گواہ ایسی ہوتی ہے، اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ جج نے مجھے IO سے سوالات کی اجازت دے دی تو میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ جج کا اشارہ پا کر وٹنس باکس میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر دوستانہ انداز میں کہا، ماشاءاللہ آپ پولیس کی وردی میں بہت اسمارٹ لگتے ہیں۔ جی شکریہ، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے IO کی جھوٹی تعریف نہیں کی تھی، وہ واقعی ایک اسمارٹ اور ہینڈسم شخص تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، IO صاحب، میرے پاس پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق مقتول کامران کی موت سینے میں پیوست ہونے والی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مقتول کو کل 3 گولیاں لگی تھی، جن میں سینے میں پیوست ہونے والی گولی جان لیوا ثابت ہوئی۔ ویسے پیٹ میں گھسنے والی گولی سے بھی بہت زیادہ خون کا اخراج ہوا تھا۔ او یس، میں نے اس انداز میں کہا جیسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ خون کے اخراج سے یاد آیا کہ مقتول کی موت کا ایک سبب تیزی سے جسم سے خارج ہونے والا خون بھی تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میری معلومات اور ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق کم و بیش 10 بجے رات مقتول پر فائرنگ کی گئی تھی، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 10:30 کے بعد واقع ہوئی تھی، اور جب اسے اسپتال پہنچایا گیا تو وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق مقتول کو لگ بھگ 11:15 بجے اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ کیا آپ اتنے بجے ہی اسپتال پہنچے تھے؟ جی ہاں، اس نے الجھن زدہ انداز میں جواب دیا، پھر سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ ہیئر از پوائنٹ یور آنر، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اپنے پوائنٹ کی وضاحت کریں بیگ صاحب، جج نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جناب عالی، اہم واقعاتی شہادتیں میڈیکو لیگل آفیسر کی رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مقتول کامران کی موت جسم سے بہت زیادہ خون بہہ جانے کے باعث واقع ہوئی ہے۔ ٹھیک 10 بجے رات مقتول کے بدن میں 3 گولیاں پیوست ہوئیں، اور لگ بھگ 11:15 بجے جب اسے ہسپتال پہنچایا گیا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ پولیس نے زخمی مقتول کو فوری طبی امداد دینے کے سلسلے میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ پولیس کے محکمے میں اس نوعیت کی بے قاعدگی اور غفلتیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ضابطے میں کارروائی کے نام پر پولیس متاثرہ شخص کی تکلیف کو پشت ڈال کر اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ میں نے اسپتال کی رپورٹ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں شہر کے 4 نام اور ڈاکٹروں سے مقتول کی موت کے حوالے سے سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں۔ یہ چاروں بہت مستند اور معروف ڈاکٹر ہیں۔ ان کی رپورٹ اور سرٹیفکیٹس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے مذکرہ بالا سرٹیفکیٹس کی مصدقہ نقول اپنی فائل میں سے نکال کر جج کی طرف بڑھا دیں اور کہا، جناب عالی، ان 4 ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ اگر مقتول کو فوری طبی امداد فراہم کر دی جاتی تو اس کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے انکوائری آفیسر کی طرف دیکھا، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لہٰذا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مقتول کی موت کی اصل ذمہ دار پولیس ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ عدالت میں سرگوشیوں کی آوازیں ابھریں، پھر چہمگیاں ہونے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں شور کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آرڈر آرڈر،
جج نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سائلنٹ پلیز، عدالت کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ پھر اس نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، آپ بیگ صاحب کی اس پوائنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، یہ سب کچھ بعد از وقت ہے، وہ کھسیانہ سا ہو کر بولا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو میرے فاضل دوست نے یہ سرٹیفکیٹس وغیرہ پہلے کیوں نہیں پیش کیے؟ دیر آیت درست آیت، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب عالی، میں سمجھتا ہوں اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بھی اور جہاں سے بھی جو حقائق ہاتھ لگے انہیں شامل مقدمہ کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر لوور کورٹ سے کسی کیس کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے تو اس ثبوت کی بنا پر اس فیصلے کے خلاف ہائر کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ میرا استدلال اتنا جاندار تھا کہ وکیل استغاثہ اس کی مخالفت میں کچھ بھی نہ کہہ سکا اور بغلیں جھانک کر رہ گیا۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے 15 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو شاکر علی میرے ساتھ ہی تھا۔ وہ خدا کا بندہ ہر پیشی پر عدالت میں موجود ہوتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ اس کے گھر کا کوئی کیس ہو۔ ویسے ریسٹورنٹ لائن میں صبح کا وقت زیادہ بیزی نہیں ہوتا، لہٰذا اسے عدالت آنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں تھا۔ بیگ صاحب، آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، شاکر علی میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا ہے اگلی پیشی پر جج فیصلہ سنا دے گا۔ مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا انشاءاللہ، وہ قراری آواز میں بولا۔ ہم پارکنگ لاٹ تک ساتھ آئے اور پھر اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر عدالت سے روانہ ہو گئے۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ شاکر علی کا بلوز تعاون اور میری انتھک محنت رنگ لے آئی تھی۔ اگرچہ عدالت نے اس پیشی پر نادرہ کو بری تو نہیں کیا تھا، تاہم جج کا فیصلہ اس کے حق ہی میں تھا۔ عدالت نے نادرہ کو 2 سال کی سزائے محض سنائی تھی اور اس کے ساتھ دید کے طور پر مقتول کے لواحقین کو 1 لاکھ روپے بھی ادا کرنے تھے۔ یہ خون بظاہر ہے مقتول کے بڑے بھائی عدنان کی جیب میں جاتا۔ کامران کے لواحقین میں صرف وہی ایک شخص زندہ تھا۔ وہ بدذات شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کو بیچ کر 5 لاکھ روپے کھڑے کرنا چاہتا تھا اور اس ڈیل کے بدلے میں وہ مجھے 1 لاکھ روپے دینے کو تیار تھا، لیکن میں نے اس کی بے غیرتی کا ایسا آپریشن کیا تھا کہ وہ 1 لاکھ روپے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، اور یہ 1 لاکھ روپے بھی اسے قسطوں کی صورت میں عرصہ 2 سال کے عرصے میں ملنا تھے۔ یعنی اس رقم کی 24 قسطیں ہو گئی تھی، یعنی 5,000 سے بھی کم قسط بنتی تھی۔ وہ کمیشن ایجنٹ اس میں بھی خوش تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ کامران کی ہڈیاں بھی بیچ کر کھا جاتا۔ اچھائی کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن برائی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اگر انسان بے غیرتی کی راہ پر چل نکلے تو اسے مہا بے غیرت بننے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ عدنان کا شمار ایسے ہی افراد میں کیا جا سکتا تھا۔ جب عدالت نے فیصلہ سنایا تو شاکر علی نے مجھ سے کہا تھا، بیگ صاحب، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پھر دید کی رقم کو ہم یکمشت کیوں نہ ادا کریں؟ اس ذلیل انسان سے جتنی جلدی جان چھوٹ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ذلیل آدمی سے اس کی مراد عدنان تھا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ شاکر صاحب، ہماری نہیں، اس کمینے کی جان ہمارے پاس پھنسی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے اسے یکمشت 1 لاکھ کی رقم ادا کر دی تو اس کی جان آسانی سے چھوٹ جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں بیگ صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ عدالتی فیصلے کے عین مطابق وہ 2 سال تک عدالت کے چکر لگاتا رہے اور ہر ماہ اپنی قسط وصول کر کے جاتا رہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں ایسا بندوبست کر دوں گا کہ عدنان کا آپ سے کوئی واسطہ نہ رہے۔ آپ عدالت میں ہر ماہ رقم جمع کرا دیا کریں اور وہ وہاں سے وصول کر لیا کرے۔ عدنان جیسے انسان دشمن کتوں کے سامنے ایک ساتھ بہت سارا گوشت نہیں پھینک دینا چاہیے، انہیں ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی کو ترسا کر مارنا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں بیگ صاحب، وہ اسی سلوک کا مستحق ہے، شاکر علی تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے یکمشت ادائیگی کی بات اس لیے کی تھی کہ ہر ماہ اس کم ظرف کے منہ نہ لگنا پڑے۔
آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی خواہش کے مطابق بڑا شافی بندوبست کر دوں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ عدالت کے ذریعے کی جانے والی ادائیگی سب سے زیادہ محفوظ تصور کی جاتی ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ نادرہ کو عدالت نے 2 سال قید محض کی سزا سنائی تھی۔ 2 سال کا عرصہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا، یہ قلیل مدت پر لگا کر اڑ جاتی ہے، لیکن اس کیس کا سب سے المناک پہلو یہ ہے کہ یہ قلیل مدت پوری ہونے سے پہلے ہی نادرہ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ اسے جیل گئے صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ موسم سرما میں اسے نمونیا ہو گیا۔ چیسٹ انفیکشن اتنا شدید تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکی اور جیل کی چاروں دیواری سے نکل کر سیدھی قبرستان چلی گئی۔ میرے حساب سے یہ اس کی جسمانی موت تھی، اس کی روح تو بہت پہلے اس وقت ختم ہو گئی تھی جب کامران نے اس کے جذبات، احساسات اور ارمانوں کا خون کیا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح اپنے بدن کا بوجھ اٹھائے زندگی گزار رہی تھی۔ جیل میں اسے اس بوجھ سے نجات مل گئی تھی۔ تو ڈیئر فرینڈس، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ امجد بیگ صاحب کی ایک ریئل کرائم اسٹوری؟ امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ یہ اس کہانی کو پڑھ کر ہمیں بھی بہت دکھ ہوا کہ نادرہ کے ساتھ بہت غلط ہوا اور بہت غلط ہوا۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری اس پیاری سی یوٹیوب فیملی کو، کہ میرا نام ہے کریم خان اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اردو انوکھی کہانیاں۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس لازمی کر دیجیے گا، کیونکہ اس پر آپ کو ملیں گی ٹریو کرائم اسٹوریز اور بہت اچھے اچھے ناول۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اسٹوریز میں جو 2 پارٹ ہم نے اپلوڈ کیے ہیں، مرزا امجد صاحب کی ڈائری سے جو اسٹوری لی ہے جس کا نام ہے نظر فریب، اس میں جو ہم نے امیج وکیل صاحب کی ایڈ کی ہے وہ میری خود کی امیج ہے، اور مرزا امجد بیگ صاحب کی ہمیں کہیں سے امیج نہیں ملی۔ اور باقی کے جو کریکٹر ہوتے ہیں جو ہم لگاتے ہیں اپنی اسٹوریز میں، وہ صرف فرضی ہوتے ہیں، صرف ہماری آڈینس کو صرف یہ تصور کرنے کے لیے کہ ایسے ایسے کریکٹر تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ریئلٹی یہ اسٹوریز ریئل ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کے جو اصل کریکٹر ہیں وہ تو نہیں مل سکتے، اور یہ صرف آپ کے تصور کے لیے، امیجن کرنے کے لیے یہاں پر لگائے جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری امیج پسند آئی تو ضرور ہمیں بتائیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس ہمارے لیے کچھ میسیج ہے یا XYZ، اور ہمارے لیے کوئی اچھی امیجز ہیں جیسے کہ مرزا امجد بیگ صاحب کی یا کسی اور کی، تو اگر وہ ریئل ہیں تو آپ ہمیں ضرور بھیج دیجیے گا، کیونکہ ہمارا جو دوسرا چینل ہے کمیونٹی میں آپ کو مل جائے گا کریم وائس، وہاں پر ہر ویڈیو میں آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اینڈ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔